اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حکایات صحابہ میں سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اپنے بیٹے سے بات نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں۔ ابن عمر کے ایک صاحبزادہ نے عرض کیا کہ ہم تو اجازت نہیں دے سکتے۔ حضرت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دے دو۔ تو ابن عمر نے فرمایا کہ ہم تو ان کو اجازت نہیں دے سکتے مسجد میں جانے کی، کیونکہ وہ اس کو آئندہ چل کر کے بہانہ بنا لیں گی آزادی اور فساد اور آوارگی کا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ناراض ہوئے، برا بھلا کہا اور فرمایا کہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سناؤں اور تو کہے کہ اجازت نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ان کے صاحبزادے سے انہوں نے اپنے صاحبزادے سے بولنا چھوڑ دیا، بات چیت کرنا چھوڑ دی۔ فائدہ، صاحبزادے کا یہ کہنا کہ فساد کا حیلہ بنا لیں گی اپنے زمانے کی حالت کو دیکھ کر تھا۔ اسی وجہ سے خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کی عورتوں کا حال دیکھتے تو ضرور عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع فرماتے۔ حالانکہ حضرت عائشہ کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ زیادہ دور کا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت ابن عمر کو اس کا تحمل نہیں ہو سکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سن کر اس میں کوئی شک یا کوئی تأمل کیا جا سکے۔ صرف اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر انہوں نے انکار کیا، عمر بھر اس کے ساتھ بات نہ کی۔ حضرات صحابہ کرام کو بھی اس میں دقتیں اٹھانا پڑیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد کی اہمیت کی وجہ سے جو ان کی جان تھی مسجد سے روکنا بھی مشکل تھا، اور زمانے کے فساد کی وجہ سے جس کا اندیشہ اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا اجازت بھی مشکل تھی۔ چنانچہ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے کئی نکاح بھی ہوئے، جن میں سے حضرت عمر سے بھی نکاح ہوا، وہ مسجد میں تشریف لے جاتی تھیں اور حضرت عمر کو بھاری بھی لگتا تھا۔ کسی نے ان کو کہا کہ عمر کو بھاری لگتا ہے آپ کا مسجد میں آنا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کو گراں ہیں، منع بھاری لگتا ہے تو منع کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ ان کو بھی یہ چیز بھاری تھی مگر روکنے کی ہمت نہ ہوتی تھی، تو ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے لیے یہ جہاں کو جاتی تھیں راستے میں بیٹھ گئے، اور جب یہ پاس کو گزریں تو ان کو چھیڑا۔ خاوند تھے، اس کے لیے جائز بھی تھا کہ بیوی کو چھیڑتے، مگر ان کو پتہ نہ لگا کہ یہ کون ہے، اندھیرا تھا کہ یہ کون ہے پتہ نہ لگا۔ اس کے بعد سے انہوں نے جانا چھوڑ دیا۔ دوسرے وقت حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مسجد کیوں جانا چھوڑ دیا؟ کہنے لگیں کہ اب زمانہ نہیں رہا۔ ابھی بات یہ ہے کہ دو چیزیں سامنے آ گئیں۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ عورتوں کو مسجد میں جانے دو۔ دوسری بات یہ کہ فتنہ فساد کا تقاضا ہے کہ عورتوں کو مسجد میں نہ جانے دو۔ ابھی صحابہ کرام کی غیرت کا تقاضا تھا کسی کو نہ جانے دیں، اور پیغمبر کریم کے فرمان کو سامنے رکھتے تو کسی میں جرأت نہ ہوتی کہ ہم اس کو کیسے روکیں جس کو پیغمبر کریم نے اجازت دی ہے۔ تو صحابہ کرام نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ، ایک تو امی عائشہ نے منع کر دیا تھا کہ نہ جائیں، کیونکہ مسجد میں عورت کا جانا صرف جائز تھا، ثواب نہیں تھا، اضافی کوئی مستحب یا فرض واجب نہیں تھا، جبکہ گناہ سے بچنا فرض اور واجب ہے۔
اسی وجہ سے جب تک فتنہ فساد کا زمانہ نہیں تھا تو اجازت تھی، جب فساد کا زمانہ آ گیا تو اجازت بھی ختم ہو گئی۔ آج کل کے زمانے میں بھی یہی وجہ ہے کہ عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر اجازت دی جائے تو ظاہر فساد ہے، فتنہ مچتا ہے۔ آج کل آپ دیکھو علماء کے پروگرام کے علاوہ جو کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے، کوئی جلسہ جلوس ہوتا ہے تو اس کے اندر عورتوں کو ضرور لے آتے ہیں، اگر لڑکیاں نہیں ہوں گی تو لڑکے آئیں گے ہی نہیں۔ یہ صرف مولویوں کی برکت ہے، تبلیغی اجتماع کی برکت ہے، جہاد کی برکت ہے، علماء کی برکت ہے کہ ان کے پروگرام میں بغیر لڑکیوں کے بھی، بغیر ساز گانے کے بھی مسلمان آ جاتے ہیں، ان کے پروگرام میں نہیں جاتے۔ تو اگر مسجد کے اندر بھی عورتوں کا آنا شروع ہو جائے تو یقیناً فساد ہو جائے گا۔ بڑی حکمت عملی کے ساتھ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو مسجد میں آنے سے روکنا چاہتے تھے، نہیں روکتے، اس وجہ سے کہ اگر میں نے روک دیا تو پیغمبر کریم کے فرمان کی خلاف ورزی ہوگی، اگر نہیں روکتا تو اچھا نہیں لگتا کہ عورتیں ہر نماز کے لیے گھر سے نکل کر کے جائیں، جبکہ نبی پاک کا فرمان ہے کہ میری مسجد میں نماز پڑھنے سے عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ فضیلت کا کام ہے۔ یہی مسئلہ آج کے زمانے میں بھی ہے، جو عورتیں یہاں سے وہاں عمرے کے لیے، حج کے لیے جاتی ہیں، طواف کرنا ہو پھر تو اور بات ہے، جب درود شریف پڑھنا ہو، صلاۃ شریف پڑھنی ہو، پیغمبر کریم پر سلام کرنا ہو پھر تو اور بات ہے، ورنہ ہوٹل میں نماز پڑھنا ان کی زیادہ فضیلت والی ہے مسجد نبوی میں جانے سے، مسجد حرام میں جانے سے۔ اور جب خطرہ نہیں ہے تو پھر جانے کے اندر منع بھی نہیں ہے، جیسے کعبۃ اللہ والے منع نہیں کرتے، کعبۃ اللہ کے اندر آج بھی عورتیں جاتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، منع نہیں ہے۔ کیوں منع نہیں ہے؟ کہ وہاں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو وہاں بھی روک دیا جائے گا۔ فضائل قرآن میں سے ہے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفۃ فقال ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان او العقیق فیأتی بناقتین قومئین فی غیر اسم ولا قطیعۃ رحم فقلنا یا رسول اللہ کلنا نحب ذلك قال فلا یغدو احدکم الی المسجد فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ خیر له من ناقتین وثلاث خیر له من ثلاث واربع خیر له من اربع ومن اعدادهن من الابل۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم لوگ صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے، مدرسے کے طلباء تھے، مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ صبح کے ٹائم پر بطحان یا عقیق بازار میں جائے اور دو عمدہ قسم کی اونٹنیاں بغیر کسی قسم کے گناہ کے، بغیر کسی رشتہ توڑنے کے پکڑ کر کے لائے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کو تو ہم میں سے ہر ایک شخص پسند کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں جا کر کے 2 آیتوں کا پڑھنا یا پڑھا دینا 2 اونٹنیوں سے، اور 3 آیتوں کا 3 اونٹنیوں سے، اس طرح 4 آیتوں کا 4 اونٹنیوں سے حاصل کرنا زیادہ افضل ہے، اور ان کے برابر اونٹوں سے افضل ہے۔ یعنی جو طلباء مدرسے میں پڑھ رہے تھے پیغمبر کریم کے زمانے میں، ان کو جا کر کے پیغمبر کریم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یہاں کی منڈی میں، مال منڈی میں، بکرا منڈی میں، یہاں مال پڑی کے اندر چلا جائے اور وہاں سے اعلیٰ قسم کی اونٹنیاں لے کر کے آئے، کوئی چوری نہیں ہوگی، کوئی ڈاکہ نہیں ہوگا، کوئی دشمنی نہیں ہوگی، اور جائز طریقے سے گھر میں لے آئے، اس کو مفت میں مل جائیں، کسی کو چاہیے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول سب کو چاہیے۔ تو پیغمبر کریم نے فرمایا صبح کے ٹائم پر مسجد میں جا کر کے 2 آیتیں پڑھنا 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 3 آیتیں پڑھنا 3 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، 4 آیتیں پڑھنا 4 اونٹنیوں سے بہتر ہیں،
ابھی تھوڑا سا آپ اسی بات کو اپنے ماحول کے اوپر نظر رکھیں. ہمارے مدرسوں کے طلباء ہیں فجر سے پہلے لے کر کے 12 بجے تک مسلسل قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے رہتے ہیں. کم از کم 1000 مرتبہ تو وہ پڑھتے ہی ہیں، 1000 آیتیں ضرور پڑھتے ہیں، مختلف کر کے مختلف آیتیں، پھر بار بار ان کو دہرانا. یعنی 1000 آیتیں کم از کم ایک بچہ ایک دن میں ضرور پڑھتا ہے. یعنی 1000 اونٹنوں کے برابر روزانہ ثواب کماتا ہے. ایک بندہ روزانہ، اگر کوئی آپ نے دماغ میں سوچ بھی سکتے ہو کہ 1000 اونٹنیاں روزانہ صدقہ خیرات کر سکے، کوئی نہیں ہوگا ایسا. بھلے ارب خرب پتی ہو، لیکن 1000 اونٹنیوں کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی 20-30 لاکھ روپیہ روزانہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ فضیلت اگر کوئی آج کے زمانے میں کمانے والا ہے تو یہ مدرسے میں رہنے والا ملا ہے، جس کو لوگ گھٹیا نظر سے دیکھتے ہیں. یہ مدرسے میں رہنے والا، یہ فقر کے ٹکڑے کھانے والا، روٹی کے ٹکڑے کھانے والا، تمہارے صدقے زکوٰۃ خیرات پر مدرسہ جو چلتا ہے نا، اس مدرسے کے طلباء روزانہ 20-30 لاکھ روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب کماتے ہیں. ان کے ساتھ اگر آپ کی بھی دوستی ہو گئی نا، آپ کی محبت ہو گئی، تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بھی سہارا بنیں گے، قیامت کے دن پریشانیوں سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن والوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. فضائل نماز میں سے حضرت مسروق رحمہ اللہ ایک محدث ہیں. ان کی بیوی کہتی ہیں کہ وہ نمازیں اتنی لمبی پڑھا کرتے تھے کہ ان کی پنڈلیوں پر ہمیشہ اس کی وجہ سے ورم اور سوجن رہتا تھا، اور میں ان کے پیچھے بیٹھی ہوئی ان کے حال پر ترس کھا کر کے رویا کرتی تھی. حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ اتنی عبادت کرتے کہ پنڈلیاں سوج جاتی، جسم میں ورم آ جاتا، لیکن لالچ یہ ہوتی تھی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہم اور دنیا کے ہر چیز کے اندر اپنا ٹائم لگاتے ہیں، لیکن نماز میں ایسے بھاگ دوڑ کرتے ہیں جیسے کوئی سانپ بیٹھا ہو ہمیں باہر بھگانے کے لیے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے متعلق لکھا ہے کہ 50 سال تک عشاء اور صبح کی نماز ایک ہی وضو سے پڑھی. 50 سال تک عشاء کے لیے وضو کیا، صبح تک کے لیے اسی میں. آپ اس کو ویسے ہمیں اپنے دماغ سے یہ بھاری لگتا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ جب آدمی خود چاہت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے. جب کھانا پینا کم کر دو، از خود وضو ٹوٹنا ختم ہو جائے گا. رمضان کے مہینے میں ظہر کے وضو سے بہت سارے لوگ عشاء کی نماز پڑھتے تھے. ابھی کہاں ظہر 1:30 بجے کی نماز، کہاں عشاء 9 بجے کی نماز. یعنی 1:30 بجے سے لے کر کے 9 بجے تک 8 گھنٹے تک ہمارا بھی جب وضو رہ سکتا ہے تو رات کے 8 گھنٹے وہ بھی رکھ سکتے ہوں گے. اور جب اللہ کی مدد ساتھ ہو تو بس نا. ہمارے بزرگوں کی خوراک اور کھانا بہت کم ہوتا تھا، اس وجہ سے عبادت میں وقت زیادہ لگاتے تھے. حضرت ابو المعتمر رحمہ اللہ کے متعلق لکھا ہے کہ 40 سال تک ایسا ہی کیا کہ عشاء اور فجر کی نماز ایک ہی وضو سے پڑھی. امام غزالی رحمہ اللہ نے ابو طالب مکی سے نقل کیا ہے کہ 40 تابعی بزرگوں سے تواتر کے طریق سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے. تو نماز کے ساتھ جتنی محبت زیادہ کریں گے اتنا اللہ کا قرب زیادہ ملے گا. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنی ہے نا تو مانگنے کا ذریعہ نماز ہے. نماز توجہ کے ساتھ پڑھو، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے راستے کھلیں گے. فضائل ذکر میں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لو جیء بالسماوات والارض ومن فیہن وما بینہن وما تحتہن فوضعن فی کفۃ المیزان ووضعت شہادۃ اللہ الہ الا اللہ فی الکفۃ الاخری لرجحت بہن. کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اس اللہ پاک کی ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر پورے آسمان اور پوری زمین ہے اور جو لوگ اور جو چیزیں ان کے درمیان ہیں وہ سب، اور جو چیزیں ان کے درمیان میں ہیں اور جو ان سے ان کے نیچے ہیں، ان سب کو ملا کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کا اقرار دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو وہی تول میں بھاری ہو جائے گا۔ ایک طرف زمین کی ساری چیزیں، آسمان بھی، آسمان کی ہر چیز بھی، زمین بھی، زمین کی ہر چیز بھی ترازو کے ایک پلڑے کے اندر رکھے جائیں، دوسری طرف صرف لا الہ الا اللہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے یہ رکھا جائے تو زمین کا وزن گھٹ جائے گا، آسمان کا وزن گھٹ جائے گا، زمین و آسمان میں جتنے خزانے ہیں، جتنے مخلوق ہیں، ان سب کا وزن گھٹ جائے گا، لیکن لا الہ الا اللہ ایک کلمے کا وزن سب سے بھاری ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالی خالق ہے، پوری ساری کائنات یہ مخلوق ہے، مخلوق کا وزن خالق کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے اللہ، لا الہ الا اللہ جتنے اخلاص کے ساتھ کہو گے اتنا ہی وزن اس کے اندر زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، توجہ کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحابہ کرام کی طرح پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی، پیغمبر کریم کے فرمان کی قدر کرنے کی اور اس کی خاطر جان لٹانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔